پہلگام ٹیرر اٹیک کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا نے پاکستان کے اوپر جو ہے آپریشن سندور جو ہے لانچ کیا ہے. اسی کے بعد پاکستان نے جو ہے سیز فائر کی وائلیشن کی ہے. پنچ کے اندر جو ہے 10 سے 12 جو ہے سیولین کی وہاں پہ ڈیتھ ہو چکی ہے اور 32 سے 33 سیولین جو ہے بری طریقے سے انجرڈ ہیں. ہمارے ساتھ ایکسکلوزیو بات چیت کرنے کے لیے ایم ایل اے تھنہ منڈی ریٹائرڈ جج مظفر اقبال خان جی ہیں. سر آپ نے دیکھا بھی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر سنا بھی ہوگا، پاکستان نے جو ہے سر سیز فائر کی وائلیشن کی ہے. وہ سر اس میں بدقسمتی سے سر ہمارے سیولین کی سر یہاں پہ جانے گئی ہیں. آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ میں کیا اس کو پوری دنیا جو ہے اور بالخصوص رجوری پنچ، کیونکہ ہم نے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس کی بہت مہنگی قیمت ہم نے ادا کی ہے، اور اس بار بھی ہمیں پتہ تھا کہ یہ جنگ جو ہے یہ ہمارے لیے ایک اور مصیبت لائے گی، اور وہ ویسا ہی ہوا. ہم جنگ کے حق میں نہیں تھے، نہ کبھی ہیں نہ کبھی رہیں گے، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد نے اس قسم کی تباہی پہلے بہت دیکھی ہے. ابھی بھی میں دانوں ممالک کو یہ گزارش کروں گا کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے. دیکھو، ایک پنچ ڈسٹرکٹ میں ہی خالی میرے خیال میں 14 موتیں 12 سے 14 موتیں جو ہو چکی ہیں، اور تمام لوگ وہاں سے بچارے ہجرت کر گئے ہیں، شفٹ کر گئے. میں دن کو دیکھ رہا تھا رجوری سے ادھر آتے ہوئے کہ پنچ کی بہت گاڑیاں جا رہی ہیں سیفر پلیس، دور دراز کے علاقے میں، جموں کی طرف. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اپنا گھر جو ہے چھوڑ کے وہاں سے بھاگ جائیں. ابھی جو نیوز آ رہی ہے، پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ میں بدلہ لوں گا. دیکھو، ہمارے ملک نے بھی جو کارروائی کی وہ پہلگام کے اس اٹیک کے بعد کی. جی، پہلگام کا جو اٹیک کروایا گیا وہ بھی ان حالات کو بگاڑنے کے لیے. میں اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہوں. اگر پاکستان اس میں گورنمنٹ انوالو نہیں ہے، اگر نان اسٹیٹ ایکٹر انوالو ہیں، وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں. نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہیں وہ تو چاہتے تھے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان کبھی بھی آپس میں بات چیت بھی نہ ہو. تو ہر اس طرف ہم نے دھیان نہیں دیا. بہرحال جو ہوا سو ہوا. ہم تو یہ کہیں گے کہ اس میں دانوں کے لیے تعمیر و ترقی کے لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، دیگر ہر لحاظ سے یہ دونوں ملکوں کے حق میں نہیں ہے. اگر جنگ ہوتی ہے تو دونوں ملکوں کو نقصان ہے. اب یہ کوئی کہے کہ بھائی وہ یہ سوچے، پاکستان یہ سوچے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو وہ اس کی غلط فہمی ہے. ہم یہ سوچیں کہ ہمیں نقصان نہیں ہوگا، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. نقصان، جنگ ایک چیز ہی ایسی ہے کہ جس میں نقصان ہونا ہی ہونا ہے، اور عوام کا نقصان ہوگا. آج دیکھو پنچ میں جو ہوا، نقصان کس کا ہوا؟ ہم لوگوں کا. گرودوارے پہ شیلنگ ہوئی، شیل گرا جا کر 3 سردار کمیونٹی کے لوگ مر گئے، بچے چھوٹے چھوٹے مر گئے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم کو کوئی آگے کی طرف بڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پیچھے ہمارے قدم کھینچنے کے لیے. ہم کو پیچھے ریلیگیٹ کیا جا رہا ہے. تو میری تو یہی دونوں ممالک کو گزارش ہوگی، اور میں لوگوں کو یہ کہوں گا کہ بھائی صبر تامل سے کام لیں. اور جس طرح ایڈمنسٹریشن کہتی ہے سیفر پلیس پہ، اگر وہ کہتے ہیں تو لوگوں کو جانا چاہیے. جان سے ضروری کوئی چیز نہیں ہے. آپ سیفر پلیس پہ چلے جاؤ، دن کو واپس آ جاؤ، رات کو آپ چلے جاؤ جہاں ایڈمنسٹریشن کہتی ہے. لوگ مجھے ابھی بڑی ڈسٹریس کالز کر رہے تھے کہ جی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ تھنہ منڈی شفٹ ہو جاؤ. بھئی اگر جان بچانے کے لیے لوگ، پنچ کے لوگ بھی تو ہیں نا، وہ بیچارے جموں کی طرف بھاگے سب لوگ. تو تھنہ منڈی کوئی دور نہیں ہے، یہ پاس ہی تو ہے. تو اگر ایڈمنسٹریشن کہتی ہے تو مجھے لگتا ہے ان کو تیار رہنا چاہیے. اور جو بنکر بنے ہیں ان کو استعمال کریں. ایڈمنسٹریشن سے بھی میں گزارش کروں گا کہ جہاں جہاں بنکر ہیں وہاں بنکر میں لوگوں کو شفٹ کریں. کچھ بنکر تو بنے ہیں، کچھ تو تیار نہیں ہے، لیکن کچھ تو بنے ہیں، تو وہاں شفٹ کر سکتے ہیں.
खान साहब, जैसे कि आपने असेंबली के अंदर भी ये मुद्दा उठाया था कि ठेकेदार जो है ऐसे अच्छे से काम नहीं करते। जो सर हमने हमारी टीम भी आई हुई थी, हमने विजिट किया था, कोई भी बंका जो सर अच्छे तरीके से तैयार नहीं है। उसमें सर कोई बंदा रह नहीं सकता, क्योंकि उसका मटेरियल भी वैसा है। आपने विजिट किया होगा, आपने देखा भी होगा। सर लोगों से क्या रिक्वेस्ट है कि और सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा कौन सा काम करना चाहिए अभी इस मुश्किल वक्त में कि लोगों को जो है बचाया जा सके? फिलहाल लोगों के दरमियान एक गैर यकीनी कैफियत जो है वो पाई जाती है। उनको एक यकीन दहानी दिलाई जाए, एक दिलासा दिया जाए कि भाई हम आपके साथ हैं, हुकूमत आपके साथ है, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है। जी। वो एक ढाढ़स बंधाने के लिए एक बहुत अहम है। लोग इसमें शक नहीं खौफ व हरास में है। मुझे बहुत सारे फ़ोन्स आए आज बीजी की तरफ से, बडूंगी घराती की तरफ से, अपने यहाँ मंगनाड़ वालों के बड़ी कॉल्स आई। लोग खौफ व हरास में हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और जंग एक चीज़ ही ऐसी है कि भाई इसमें खौफ व हरास होता ही होता है। बहरहाल मैं लोगों को कहूँ कि सब्र तहम्मुल, और एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं कहूँगा कि ध्यान रखें भाई, जहाँ कहीं अपनी एम्बुलेंसेस वगैरह तैयार रखें, हॉस्पिटल का अमला तैयार रखें। और कुछ भी हो सकता है, अभी 1-2 दिन जो है वो बहुत अहम है। बहरहाल हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह अमन दे और अल्लाह हुकूमतों को भी अकल दे। सर सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपकी क्या एडवाइस रहेगी? आप जज भी रह चुके हैं, वेल एक्सपीरियंस हैं सर, क्योंकि अभी देखो सर ये टाइम जो है हम ये नहीं कहेंगे एज ए एमएलए, लेकिन एज ए रिटायर्ड जज आप इनको क्या एडवाइस देंगे इस सिचुएशन को कंट्रोल कैसे किया जाए? साकिब, गवर्नमेंट जो है वो किसी की एडवाइस नहीं लेती है। जी। गवर्नमेंट के पास अपने बड़े एडवाइज़र होते हैं और सोच समझ के उन्होंने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ के लिया होगा। जी जी मैं अपनी अपनी राय जी जो जी है, मैं अपना नज़रिया कह सकता जी हूँ जी कि मैं जंग के हक़ में नहीं हूँ। जी और मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे आबो अजदाद ने जंग के असरात सहे हैं। उन्होंने, मेरे आबो अजदाद ने जंग करीब से देखी है, सही है, बर्दाश्त किया है। कितनी जानें जो हैं वो 65 हो, 71 हो, कितने लोग हमारे अपने क्लोज रिलेटिव मारे गए। हम तो कभी भी नहीं ये चाहेंगे कि जंग हो, और लोग नहीं चाहते हैं। बाकी ठीक है, दिल्ली से बैठ के, बॉम्बे से बैठ के, लखनऊ से बैठ के कोई कहे कि जंग करो, उसको पता है कि मुझे क्या होना है। लेकिन जम्मू कश्मीर में और बिलखुसूस रजौरी पुंछ वाला तो कोई भी नहीं चाहेगा कि जंग हो।